اللہ اللہ اللہ۔ نوجوان تھا اور یتیم بھی تھا، شوق بن گیا دین پڑھنے کا۔ محلے دار علاقے والے کہنے لگے کہاں سے کمائے گا، نہ باپ ہے نہ ماں ہے نہ گھر ہے، کہاں سے؟ حضرت رومی کہتے ہیں نوجوان نے جنگل میں جھونپڑی لگا لی، وہاں وہ صبح مدرسے جاتا، شام کو جنگل میں رہتا، وہاں اللہ اللہ کرتا، سبق یاد کرتا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی رستہ بھول گئی، جنگل میں آئی سہیلیوں کے ساتھ، باڈی گارڈ بھی ساتھ تھے پر رستہ بھول گئی۔ کھوتی کھوتی شام ہو گئی، ایسی کھوئی کہ جب رات گہری ہو گئی تو آ کے اس نوجوان کے پاس رکی اور چلانے لگی۔ شیر کے داڑنے کی آواز آتی ہے، بھیڑیے کے بولنے کی آواز آتی ہے، نوجوان اکیلا، سہیلیاں بچھڑ گئیں، گارڈ بچھڑ گئے۔ کہنے لگی میں پریشان ہوں، مجھے جگہ مل جائے گی۔ نوجوان کہتا میں نے شہزادی دیکھی اور مجھے بھی پتا تھا کہ گھر ایک ہی ہے اور آگ کو اندر سے دروازہ بھی بند کرنا پڑتا ہے، جنگل جانور بھی آ جاتے۔ کہتے میری چھوٹی سی کٹیا میں جھونپڑی میں وہ آئی، رو کے کہنے لگی سہارا کوئی نہیں، اگر میں پیچھے نکلوں گی تو بھیڑیے کھا جائے گا۔ کہتے میں نے اسے جگہ دے دی، اکیلی عورت، چراغ جل رہا ہے، سبق یاد کر رہا ہوں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جہاں مرد عورت اکیلے ہو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اور شہزادی، وہ بچہ کہتا ہے سبق یاد کرتا رہا ساری رات۔ وہ بچی کو کہا سو جا، پر وہ کہتی ہے نیند مجھے بھی کہاں آئی۔ ایسے موقع پر نیند، ساری رات سبق یاد کرتا، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چراغ جلتا تو اس پہ انگلی رکھتا، ہاتھ جلتا تو پیچھے کھینچنے، پھر دوسری انگلی رکھتا، تھوڑی دیر کے بعد جلتا تو کھینچنے، ہاتھ سارا جل گیا۔ صبح کرنیں چمکی تو کہنے لگا چل نکل جا، دوڑ جا، بس بڑا صبر کا امتحان ہو گیا، چلی جا۔ شہزادی باہر نکلی، سپاہی ڈھونڈ رہے تھے، بادشاہ خود جنگل میں نکلا ہوا تھا، میری بیٹی مل گئی۔ بادشاہ تنہائی میں جا کے کہنے لگا بیٹا میں دنیا کو بتاؤں گا کہ میری بیٹی کھوئی نہیں تھی، سپاہی ساتھ ہی تھے۔ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، بیٹی تو بھول کے بھی رات کہیں رہ پڑے تو لوگ جینے نہیں دیتے، تو بیٹا مشکل ہو جائے گا میرے لیے۔ کہاں تھی؟ اس نے کہا نیک نوجوان کے پاس۔ اس نے کہا بیٹا میں تو تیری بات مانوں گا پر دنیا نہیں مانے گی، اگر اس نوجوان نے کسی کو بتا دیا کہ تو اس کے پاس تھی تو پھر لوگ میرا جینا محال کر دیں گے، بیٹا میں مر جاؤں گا، میری مجبوری یہ ہے کہ وہ کہیں راز نہ اگل دے وہ نوجوان، اسے قتل کرنا پڑے گا۔ عورت نے منتیں کی، اس بیٹی نے کہا میرے محسن کو مارو گے، روئی، اور وہ کہنے لگا میں بادشاہ، وہ میرا اپنا وقار ہے، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، گرفتار کر لائے سپاہی۔ وقت طے ہو گیا سزا کا، اکیلے کارکوشری میں رکھا گیا، جو اس کے خاص اعتبار والے تھے ان کی ڈیوٹی لگائی۔ بادشاہ نے بلایا طالب علم، آیا، عورت کہنے لگی، بیٹی کہنے لگی ایک دفعہ تو بلاؤ نا، ایک سوال بس پردے میں رہ کے پوچھنا ہے، اور پھر جو آپ کا جی چاہے، میرے محسن کو مارنا تو ہے تو مرضی ہے آپ کی۔ سامنے کھڑا کیا، نوجوان پردے کے پیچھے، عورت کھڑی ہو گئی، بادشاہ بیچ بیٹھ گیا۔ بی بی کہنے لگی ساری رات بیدار میں بھی رہی، سویا تو بھی نہیں، وہ جو تو چراغ کے قریب ہاتھ لگا کے جلاتا تھا وہ سمجھ نہیں آئی۔ نوجوان رو پڑا، کہنے لگا کیا کروں، میں نے رسول اللہ کا دین پڑھا ہے، کیا کروں، میں نے حضور کا دین پڑھا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ زانی کو سب سے نیچے دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں جلایا جائے، اسے جہنمیوں کا پیپ اور ریشہ پلایا جائے، کند کھلایا جائے، یہ روایتیں پڑھی ہوئی تھیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد شیطان مجھے کہتا تھا بدکاری کر لے، میں اپنا ہاتھ اسی وقت جب شیطان مشورہ دیتا تو میں آگ پہ کرتا، میں کہتا اگر یہ برداشت ہو گئی تو وہ بھی ہو جائے، جب ہاتھ جلتا تو میں سمجھ جاتا نہیں تجھ سے تو یہ نہیں برداشت ہوتی تو وہ کیسے ہوگی۔ پھر مجھے شیطان مشورہ دیتا کوئی دیکھ نہیں رہا تو بلانے نہیں گیا، خود آئی، میں دوسری انگلی لگا دیتا، میں نے ہاتھ جلایا اور میں سمجھ گیا جب چھوٹے سے چراغ کی اتنی سی شمع کی آگ نہیں برداشت ہوتی تو دوزخ کیسے برداشت ہوگی۔ کہتے میں باز آیا، بادشاہ نے یہ کہانی سنی، لفظ سنے تو چیخ مار کے رویا، کہنے لگا طالب علم تو میرے نبی کا سچا غلام ہے، اور میرے رسول کے جو سچے غلام ہوتے ہیں انہیں پھانسیاں نہیں دی جاتی، انہیں تخت پر بٹھایا جاتا ہے، اب تجھے سزا نہیں ہوگی بلکہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کروں گا اور میرے بعد اس سلطنت کا بادشاہ بھی تو ہی بنے گا۔ اب وہ نوجوان وہاں نعرے لگا رہا ہے، کہتا لوگوں تم مجھے کہتے تھے دین سے کیا ملتا ہے، دین سے تو اللہ تخت و تاج بھی عطا فرما دیتا ہے، اگر نوجوان شرم و حیا والے بن کے رہے اللہ ساری عزتیں دے دے گا۔ دیکھیں نا اللہ کے فضل سے عزت ملتی ہے، اور جب کوئی عزت داروں جیسا کام ہی نہ کرے۔ ایک بات اور عرض کرنی ہے پر وقت تھوڑا رہ گیا، جوانوں
میں نا جب کبھی پریشان ہوتا ہوں نا تو میں یہ والی بات کھول کے پڑھتا ہوں والا، یہ بات ڈھارس بناتی ہے، ڈھارس توانائی دیتی ہے، پورا مضمون باندھا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بیروپیہ تھا، مداری، روپ بدل بدل کے دکھایا کرتا تھا، بادشاہوں سے انعام لیتا تھا۔ ایک دن اورنگزیب عالمگیر کے پاس آ گیا، کہنے لگا میں روپ بدلوں گا، اگر آپ پہچان نہ سکے تو میں انعام لوں گا۔ آپ نے فرمایا میں کوئی ایسے ویسا بادشاہ نہیں، کہا مجھے دھوکہ دینا مشکل ہے، کہا نہیں میں روپ بدلوں گا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر بڑے نیک بادشاہ گزرے، بڑے پرہیزگار آدمی، وہ بے روپیہ کہنے لگا میں روپ بدلوں گا، آپ نہیں پہچان سکیں گے۔ فرمایا چل جتنا تیرے اندر زور ہے لگا لے۔ حضرت نے اعلان کیا کہ میں نے فوجی بھرتی کر دیں، 2 ماہ کے بعد ٹیسٹ ہوگا۔ وہ 2 مہینے دوڑتا رہا، رنگ روپ بناتا رہا، آیا ٹیسٹ دینے، 2-3 سپاہیوں کا امتحان لیا، اس کی باری آئی تو 10 روپے دیے، کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے تجھے پہچان لیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جانے لگے سفر پر تو بھکاری آ گئے خیرات مانگنے، اس نے بھی سارے منہ پر سیاہی مال لی، کپڑے پھاڑ لیے، سر کے بال مڈا لیے، پگے تک کٹا لی، بدرنگ ہو کے آیا، کاسا آگے کیا تو حضرت نے 10 روپے ڈالے، کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے پہچان لیا ہے۔ کچھ دن گزرے تو ٹیچر کی ضرورت تھی، اس نے منہ سے بڑی کر لی، داڑھی نکلی لگا لی، سر پہ جنا کیپ پہن لی، ایک شیروانی لے لی اور ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے آیا، کہنے لگا میں استاد ہوں، 2-4 بندوں کا امتحان لیا، اس کی باری آئی تو 5 روپے دیے، 10 روپے دیے، کہا تیرا کرایہ میں نے پہچان لیا۔ 2 سال گزر گئے، وہ جب بھی آتا حضرت پہچان لیتے۔ ایک دن سفر پہ جا رہے تھے، بہت بڑا لشکر تھا، جہاد کرنے جا رہے تھے اورنگزیب عالمگیر، تو دیکھا ایک پہاڑی ہے، پہاڑی پہ لوگ جا بھی رہے ہیں آ بھی رہے۔ اورنگزیب عالمگیر پوچھنے لگے یہاں کیا ہے؟ کہنے لگے بابا جی بیٹھے ہیں دعا کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اورنگزیب کہنے لگے یار پرانے لوگ سارے ہی اللہ والوں کو مانتے، یہ بھی مصیبت آئی ہے جتنی نہیں آئی ہے، سارے لوگ ہی مانتے۔ کہنے لگے ذرا میں دعا نہ کرا لوں، بچے کام جا رہا ہوں۔ اورنگزیب بادشاہ تھے، بادشاہ لوگ نازک مزاج ہوتے ہیں، گھوڑے سے اترے، بڑی مشکل سے پہاڑی پہ چڑھے، اوپر گئے تو لائن لگی ہے، بابا جی غار میں بیٹھے، کہنے لگے میں نے ملنا، میں اورنگزیب ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارا بابا اس طرح کا پیر نہیں کہ امیر آئے تو رنگ اور ہو، غریب آئے تو اور ہو، یہاں اگر ملنا ہے تو لائن میں لگ جاؤ، سب ایک جیسے۔ اب لائن میں کھڑے ہو گئے، 50 آدمی آگے تھے، کہتے 51واں نمبر تھا، تھک گیا دھوپ میں کھڑا کھڑا۔ جب میں پہنچا غار کے دہانے تو میں نے بابا جی کے چہرے پہ نظر ڈالی تو بڑا نورانی چہرہ، بڑی خوبصورت لب و لہجہ۔ میں نے کہا میرے جیسا آدمی بھی پگڑی باندھ لے تو اچھا لگنے لگ جاتا ہے، بڑا خوبصورت انداز۔ کہتے ہیں میں ان کے پاس اتحیات کی حالت میں بیٹھ گیا، میں نے کہا حضور میں جا رہا ہوں جہاد کرنے، دعا کرنا۔ بزرگوں نے ہاتھ اٹھائے، اللہ اس کی مدد فرما، دین کو غلبہ عطا فرما، اسے دین کا سچا پکا سپاہی بنا۔ پھر تھپکی دی، 2-4 نصیحتیں نکال ڈالی، دیکھنا ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، جب تم جیت کر نہ کرنا، غرور نہ کرنا، نصیحتیں بھی کر دی۔ کہتے ہیں اب جب میں اٹھا تو 2-4 دینار بطور نذرانہ مسلح کے نیچے رکھے، اور الٹے قدم جب میں غار سے اترا انہوں نے رومال جھاڑا اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آج نہیں تو نے پہچانا، آج نہیں تو نے پہچانا، میرا انعام بنتا ہے، آج نہیں پہچانا، لا پیسے۔ اورنگزیب کہنے لگا یار تو نے حد کر دی، کہاں چڑھا کہاں کھڑا رہا، دھوپ میں تھک گیا، کمال کر دی بھائی تو نے، پتا تو کیا لے گا، اب تو جلدی بتا وہ کتنے لوگ پیچھے دھوپ میں کھڑے ہیں، لشکر سارا کھڑا ہے، کیا لے گا؟ اس نے کہا سب سے قیمتی ہیرے وہ ہے جو تیرے سر کے تاج میں لگے ہوئے، مجھے تیرا تاج چاہیے۔ او بھائیو سننا اور یاد رکھنا، میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بادشاہ نے سر کے اوپر سے تاج اتارا، بہروپیے کے قدموں میں رکھا اور کہنے لگے یہ لے، اور یہ تو تیرا مانگنے پر میں نے دیا ہے نا، میں واپس آتا ہوں تو آنا میں اپنی مرضی سے بھی تجھے دوں گا، تو نے اورنگزیب ایسے بندے کو دھوکہ دیا، آنا میں اس وقت بھی دوں گا۔ وہ دے کر بس بات ختم ہو گئی، حد ہو گئی، دے کر کہتے ہیں جب میں پلٹا نا واپس، بہروپیے نے آواز دی بادشاہ ٹھہر جا، تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگے یہ اپنا تاج لے جا، اٹھا اور لے جا۔ میں نے کہا 2 سال بیت گئے تجھے محنت کرتے، آج قابو آیا تو لے جاؤ، کہنے لگا لے جا، مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ میں نے کہا مجھے بھی تو سمجھانا۔ کہتے ہیں وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا، اس کی آنکھیں برس پڑی، سیلاب کی طرح آنسو بہہ نکلے، تڑپا اور رو کے کہنے لگا بادشاہ میں نے جھوٹ موٹ رسول اللہ کی غلامی اختیار کی تھی، جھوٹ موٹ کی داڑھی، جھوٹ موٹ کی پگڑی،
झूठ मूठ का फकर, मैंने झूठ मूठ नबी पाक का लिबास पहना है, तो तेरे जैसे बादशाहों के ताज मेरे कदमों में आ गए हैं। अगर मैं सचमुच रसूलुल्लाह का गुलाम बनूंगा तो अल्लाह क्या कुछ अता फरमाए, अल्लाह कितनी नेमतों से नवाजे। मेरे आला क्या फरमाते हैं? आला हज़रत फरमाते हैं फरिश्ते भी करते हैं ताजीम मेरी। कौन जी? अल्लाह। ऐसा अकीदा भी कम मिलेगा जो बरेली के इमाम का अकीदा है, ऐसा भी कम। कहते हैं फरिश्ते भी करते हैं ताजीम मेरी। क्यों? फरमाने लगे फिदा हो के उन पर ये इज्जत मिली। बगदाद के एक दरवेश आलिम थे, तो वो जब भी नमाज पढ़ाते ना तो किसी ताजर की 2 बीवियों के बारे में दुआ मांगते। तो जो है मेरी बात पर, नमाज पढ़ाते तो कहते अल्लाह उस ताजर की 2 बीवियों को अपनी खास रहमतें अता फरमा। एक दिन लोग उनके गिर्द इकट्ठे हो गए, कहने लगे बाबा जी बताएं तो सही वो बीवियां कौन थी जिनके लिए आप दुआ मांगते? तो फरमाने लगे मेरे शहर का एक ताजर था, बहुत बड़ा ताजर था, मालदार था पर बे औलाद था। उसे बगदाद से मुल्क के शाम जाना पड़ता था तिजारत करने, और कई कई महीने उसे शाम के मुल्क में रहना पड़ता था। उसने इस तरह किया कि वहां भी एक शादी कर ली। तो जो है ना मेरी बात पर, क्या कर लिया उसने? दूसरी शादी करना मर्द के लिए जायज़ है, तीसरी करना भी, चौथी करना भी भैया के वक्त, मगर अगर इंसाफ कर सके तो। अगर चारों में हम ना आधा मसला सुनते हैं और आधा ही बयान करते हैं, अगर इंसाफ ना कर सके फिर उसके लिए 4 जायज़, फिर वो एक ही रखेगा। तो अजीज दोस्त, दूसरा निकाह कर लिया, शादी हो गई। अब वो वहां कुछ ज्यादा वक्त गुजारने लगा, मालदार आदमी था, बीवी को मकान भी लेके दे दिया। अब वो देर से आता वापिस, और जब आता भी तो उसके वो वाले अंदाज ना होते जो पहले हुआ करते थे। अब बीवी से बड़ा जासूस भी कोई नहीं होता, उसको तो पहले पता चल जाता है कि माजरा क्या है, उसे बड़ी खबर होती है। तो उसने महसूस कर लिया कि बदले बदले से मेरी सरकार नजर आते। वो कहने लगी अब के जब आता जाता है तो इसके हालात कुछ बदले बदले से हैं, माहौल कुछ और है। उसने एक बूढ़ा आदमी जो उसका अजीज भी था और समझदार भी था, उसको तैयार किया। कहने लगी अब के जब मुल्क के शाम जाए ना तो इसका पीछा करना और खबर करना कि कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, क्या करता है। वो बूढ़े बुजुर्ग जो थे वो खातून के कहने पर कुछ उसने किराया भी दिया। वो उस ताजर के पीछे गए और वापस आके खबर दी। कहने लगे कि ये तो 2-3 साल बीत गए, इसने वहां भी शादी की हुई है, तुझे बताया ही नहीं। बीवी बड़ी समझदार थी, हौसला मंद, जीरत, उसने शोर नहीं मचाया। उसने कहा कि मैं ना अब जब आएगा ना तो तरीके से बात करूंगी और पूछूंगी कि ऐसा क्यों किया। और ये भी उसने आके बताया कि अगर तेरे साथ निकाह के बाद उसे औलाद नहीं मिली तो औलाद वहां भी कोई नहीं, कि मुकम्मल तफसीलात। अब जब इस दफा खामद आया तो आते ही वो बीमार हो गया, कमजोर होने लगा। अब खातून ने मुनासिब नहीं समझा कि आते ही धड़ाम से मैं उसके सर पर ये फोड़ दूं कि तूने निकाह किया हुआ है और मुझे बताया नहीं। वो जरा तसल्ली में रही, कुछ वो बीमार था, हौसला रखा, खिदमत करती रही। कुछ दिन गुजरे तो वो ताजर इंतकाल कर गया, फौत हो गया। अब राज खुल न सका, इद्दत गुजारी, और जब सारा माल जमा किया ना तो अशरफियों की बोरियां भर गई। सारा माल उस बीबी का, 4 बोरियों में अशरफियां, 4। यहां तो पेट का दोज़ख है, माज़ अल्लाह भरता ही नहीं। हाल मिन मजीद, हाल मिन मजीद। वो जो कहते थे ना कि बस बाहर चला जाऊं और बाहर मैं कुछ थोड़े से पैसे कमा के 2-3 साल में लौट आऊंगा, फिर यहाँ आके कोई कारोबार करूंगा, वो गए हैं तो वापिस नहीं आए। वो जो कहते थे ना बस मैंने इतना सा कारोबार करना है कि मकान बन जाए, उन्होंने 4 मकान भी बना लिए हैं, लेकिन बरेक हल में मजीद की दौड़ है। अब 4 बोरियां उस औरत ने छुपाए रखी। कोई बंदा नहीं जानता बगदाद में कि मुल्क के शाम में ताजर की दूसरी बीवी भी है। जब वो फारिग हुई तो उसने उस बूढ़े जासूस को फिर बुलाया और 2 बोरियां ऊंट पे रखी, खुद भी साथ बैठी और मुल्क के शाम गई। अल्लाह अकबर। वो बुजुर्ग कहते हैं मैं ऐसे नहीं दुआ करता। उसको जाके कहने लगी मैं अकेली वारिस नहीं हूं, आधे की वारिस तू भी है। मैं अकेली वारिस नहीं, ये तक़सीम विरासत है, आधी की वारिस तू भी है, तो रख अपने पैसे। मुझे पता है उसने निकाह किया था पर मुझे बताया नहीं था।
तो रख अपने पैसे, मैं तुझे दे रही हूँ, आधे तेरे हैं आधे मेरे हैं। उसने नजर उठाई तो रो पड़ी, कहने लगी नहीं अब ये सारे तेरे ही हैं। अगर तू अल्लाह से डरती है तो मैं भी रब से डरती हूँ, अगर तू मुस्तफ़ा करीम का कलमा पढ़ती है तो मैं भी उसी नबी की मानने वाली हूँ। कहा बात क्या है, मेरा क्यों है सारा? तो वो खातून कहने लगी वो 2 साल 3 साल से मेरे साथ निकाह था और उसने बताया था मुझे कि मेरी बीवी भी है, और मैं गरीब थी तो मेरे वालिदैन को भी बताया था कि मेरी दूसरी शादी है। ये मकान उसने मुझे लेके दिया था, मेरे तमाम अखराजात वो पूरे करता था, नानो नफका का ख्याल रखता था। लेकिन अब के जब वो आया तो वो बीमार था। उसने मुझे बताया कि मुझे तबीब ने बताया है कि मैं शदीद बीमार हूँ, शायद बच ना सकूं। तो कहने लगी वो मुझे कई लाख रुपए भी दे गया और जाते दफा मुझे तलाक भी दे गया, फारिग कर गया। कहने लगा तू जहाँ चाहे मेरे बाद निकाह कर सकती है। और कहने लगा मैं चाहता था पहली बीवी को बता दूं, मौका नहीं बना और उसका दिल ना टूटे, बता नहीं पाया, लिहाजा वो मुझे ढेर सारे पैसे दे चुका है, सारा मेरा हिस्सा मुझे पहले से दे चुका है। मेरी बहन अब ये 4 बोरियों में से 2 मेरी नहीं बल्कि 4 की 4 ही तेरी है, तू ही इसकी हकदार है। तो बुजुर्ग कहते हैं मुझे बताओ जिनके अंदर इस किस्म के तकवे की झलक हो उनके लिए हर नमाज के बाद दुआ मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? हजरत उमर के जमाने में ना एक नौजवान था, नेक था, मस्जिद जाया करता था रात को। तो मस्जिद जा रहा था तो रास्ते में एक औरत ने दावत गुनाह दी, इब्ने असाकर ने इसको लिखा है। तो नौजवान था, ख्वाहिशात थी, कुछ तबीयत माइल हो गई। अभी उधर जा ही रहा था कि किसी ने आयत पढ़ दी, वाली मन खाफ मकाम रब्बी जन्नतान, जो रब के सामने खड़े होने से डरेगा अल्लाह 2 जन्नतें देगा। वाकई डर गया, वो वाकई डर गया, इतना डरा कि बेहोश होके गिर पड़ा। बीमारी से लोग बेहोश होते हैं, पैसे डूब गए बेहोश होते हैं, बच्चे के गम में बेहोश होते हैं। सच बताओ कभी खौफे खुदा से भी बेहोश होता कोई देखा है? हमारे यहाँ तो रोजमर्रा ही नहीं है भाई। और बड़ी बातें हैं बेहोश होने की, डरने की, गश खाने की। बेहोश होके गिर पड़ा, बूढ़े बाप को किसी ने बताया बच्चा बेहोश पड़ा है, उठा के घर लाए, घर ला के कहा बेटा क्या हुआ? नौजवान है, चढ़ती जवानी है, पर पाकीज़ा बड़ी है। कहने लगा अब्बा जी गुनाह की तरफ चला गया था, पर मैंने आयत सुन ली जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरेगा रब 2 जन्नतें देगा। मैं डर गया था, रब वाकई 2 जन्नतें देगा। बाप रो पड़े, अब्बा जी की आंखों में आंसू आए और कहा पुत्र अल्लाह बड़ा मेहरबान है, उसके वादे सच्चे हैं, वाकई 2 जन्नतें देगा। उसने फिर एक चीख मारी और इस तरह की मारी कि उसकी रूह ही परवाज कर गई, रूह ही परवाज कर। कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा, इश्क की खंजर से कत्ल हो गए लोग। आज बड़े लोग हैं जो वजीफे पूछते हैं अल्लाह कैसे राजी होगा, बताओ वजीफा आपको। इमाम गजाली लिखते हैं कि हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर अर्ज किया मालिक मेरी कौम पूछती है तू कैसे राजी होगा, हम तुझे राजी करना चाहते हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रब करीम ने फरमाया इनसे जाके कह दो कि मुझसे राजी हो जाए, मैं भी इनसे राजी हो जाऊं। ये अपने रब से राजी रहे, जो रब इनके लिए फैसला करे। वो हजरत सुफियान सौरी दुआ मांग रहे थे ना, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा। तो हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा भी पर्दे के पीछे बैठी थी। तो जब उन्होंने बहुत ज्यादा इस दुआ पर इसरार किया ना, या अल्लाह राजी हो जा, तो पर्दे के पीछे से बोल पड़ी, कहने लगी सुफियान अब कुछ और ना मांगे, अल्लाह से आगे ना चले। जनाब सुफियान कहने लगे मैं दुआ ही कर रहा हूं कि या अल्लाह तो राजी हो जा। तो फरमाने लगी पहले अपने दिल पे हाथ रख के बताएं आप अल्लाह से राजी हैं? कहते थे अब्बास एक दिन अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो आपकी नबुव्वत की निशानियों का बड़ा पुराना कायल हूं। महबूब ने फरमाया चाचा किस तरह? तो अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह आप पंगूड़े में थे, आप जिधर जिधर उंगली का इशारा करते थे चांद भी उधर उधर ही चलता चला जाता था, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महल में, क्या इशारों पर चलता था खिलौना नूर का। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे मैं तो उस दिन का कायल हूं, बदर में जबरदस्ती लाए गए थे,
دباؤ ڈال کے. اور حضور نے یہاں صحابہ سے کہا تھا میرے چچا کو کچھ نہ کہنا, ان کو تو زبردستی لایا گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار, اور جب یہ آئے نا تو حضور نے فرمایا اب آئے ہو تو فدیہ بھی دو. انہوں نے بھی عذرائے محبت کہا کہ کہاں سے دو, تو حضور نے بھی عذرائے محبت فرمایا کہ وہ جو آتی دفعہ میری چچی کو پیسے دے کے آئے تھے کہ آ گیا تو استعمال کر لوں گا ورنہ تم یہ کام کر لینا. تو حضرت عباس تو سن کے کانپنے لگے, کہنے لگے وہ تو مجھے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں. یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں, محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوبصورتی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ. زمانہ جاہلیت میں بھی کچھ لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے. کچھ لوگ اس دور میں بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے, ان میں حضرت عباس کا شمار ہوتا تھا. بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اعزاز عطا کیا. بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے ذمہ مسجد لگتی ہے. بڑے خوش قسمت, بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹی لگتی ہے رب کے گھر میں جھاڑو دینے کی. وہ اپنے نصیبوں پہ رشک کرے. جن کی ذمہ داری لگتی ہے, جن کے ہاتھ میں کنجی ہوتی ہے, وہ کبھی دروازہ کھولتے ہیں اللہ کے گھر کا, کبھی بند کرتے ہیں, کبھی. یہ سعادتیں محنت سے نہیں ملتی, خدا کے فضل سے ملتی. انہیں بھی عاجزی کرنی چاہیے, اور ہمیں بھی ان لوگوں کو رشک کی نظر سے دیکھنا چاہیے, رشک کی نظر سے جو یہ والی خدمات سر انجام دیتے ہیں. بڑی پرانی بات ہے, ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے طلباء, ہمارے استاد بھی تھے, تو ایک صاحب آگے کہنے لگے تسی مسیح توڑو. تمہارے استاد سے فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ, فرمانے لگے اللہ کے فضل سے, اس کے کرم سے. اس کے ساتھ یہ بھی شامل کر لیں, این سعادت بزور بازو نیز. یہ سعادتیں بازو کی طاقت سے ملتی ہیں, یہ تو تب ملتی ہیں جب خدا فضل فرماتا ہے. حضرت عباس کو یہ اعزاز ملا کہ ان کے والد جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی دیکھ بھال کرتے, آب زمزم کا بندوبست کرتے, زائرین کو آسانیاں دیتے. ان کے بعد یہ خدمت حضرت عباس کے حصے میں آئی. حضرت عباس ڈیوٹی کرتے, روب بڑا تھا, قد بڑا تھا. کبھی بولتے تھے نا رات کو پہاڑی پہ چڑھ کے, تو 8 میل تک آواز سنائی دیتی تھی. یہ جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے نا, اسے بعضوں کا سخت فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں. اس نے کسی چیز کا انتظام کرنا ہوتا ہے نا, اس میں سخت فیصلے بھی. یعنی ڈاکٹر کے پاس لوگ علاج کرانے جاتے ہیں, پر کبھی کبھی اسے آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی وہ مناسب سمجھتا ہے تو کوئی انگلی کاٹ بھی دیتا ہے. اب یہ اس کا ظلم نہیں ہے, یہ باقی ساری ذمہ داری ہے اس کی. اس نے انصاف کیا, جڑی بوٹی کاٹے تو اصل فصل کا بھلا ہوتا ہے. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے نا بندوبست, اس سے لوگوں کو شکوے بھی ہوتے ہیں. دیکھو جی فلانے سے کو چھٹی دے دی, فلانے سے معذرت, یہ شکوے بھی ہوتے ہیں. لیکن چونکہ وہ ایڈمنسٹریٹر ہے, اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ سخت فیصلے کرنے ہوتے. حضرت عباس کا روب تھا, کسی کی طاقت نہیں تھی حرم شریف میں کوئی بات بھی کر سکے. نہ کوئی غیبت کر سکتا تھا, نہ کوئی غلط جملہ نکالتا تھا. یہ حضرت عباس کا روب تھا. فرماتے تھے یہ رب کا گھر ہے, اس کا ادب کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے انہیں اعزاز دیا, شان دی. نبی پاک صاحب الالاق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے. ایک دن حضور نے فرمایا, امام سیوطی نے بھی اس کو لکھا ہے اور امام طبرانی نے بھی. ایک دن حضور نے فرمایا چچا کل گھر رہنا, میں آپ کے گھر آؤں گا. اور یار سارا زمانہ منت کرے کہ لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو تیدے ترس گئے. لوگ منت کرے, اور یہاں حضور خود فرمایا چچا میں آؤں گا کل تمہارے گھر. نرخ بازار محبت کا انوکھا ہی ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چچا کل گھر رہنا, میں آؤں گا. چاشت کی نماز کے بعد محبوب ان کے گھر گئے.
اتنا پیار ہے چچا سے, اتنی محبت ہے نبی پاک کو. اپنے اس قریبی سے تشریف لے گئے اور پھر ان کو سارے خاندان سے کہا ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ. جب وہ اکٹھے ہو گئے تو اپنی مقدس چادر اوپر ڈال دی سب کے, اور پھر ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ یہ میرے چچا ہے, میرے والد کی جگہ ہے, یا اللہ یہ میرا خاندان ہے, مالک جس طرح میں نے انہیں اپنی چادر میں چھپا لیا ہے تو بھی رحمت میں چھپا لینا اور دوزخ سے ہمیشہ کے لیے دور فرما دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا. میرا یہ تجربہ ہے, بھتیجے بڑے پیارے لگتے اور بھتیجوں کو بھی چچا پیارا, لیکن وہ چونکہ برابر کا شریک ہوتا ہے نا ابا جائیداد میں چچا کے ساتھ, تو پھر تھوڑی بہت ہلکی ہلکی رنجشیں بھی. میں اکثر کہتا ہوں کہ بندہ اپنے بچوں کے سامنے بھائی کی غلطیاں بیان کر لیتا ہے نا پہلے, جو کبھی غصہ آتا ہے پھر وہ ساری باتیں کر بیٹھتا ہے, لیکن اندر سے نا وہ بھتیجے برے لگتے نہیں, اپنے بچوں سے ڈرتے ڈرتے باتیں کرتا ہے. میں ویسے بچے کہہ رہا ہوں, آپ نے کچھ اور بھی سمجھنا ہوا تو سمجھ لیجئے گا. میں ویسے بچے کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈرتا ڈرتا باتیں بھائیوں کی کرتا ہے, لیکن بہرحال وہ پیارے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے ہمارے والد صاحب کبھی چچاؤں کو ضرورت پڑ گئی, کوئی ضرورت, تو اب وہ بات بلا کس طرح کرتے, وہ میرے کو نہ پھر 2 لاکھ مانگ لیا ہے, میں نہیں انہیں دے سکتا, انی نہیں میری مل پیا لاکھ کو دیاں گا پتر کنے کوئی دا پیچھے. تو میں ان کا چہرہ دے کے کہتا تھا, میں کہ ابا جی دل تو 2.5 دن تے کردا ہے, لیکن وہ ہمیں مطمئن کر رہے ہیں نا, آپ ہمیں راضی کر رہے ہیں, تو دل تو کردا ہے کہ انہیں 2 مانگے تو میں انہوں 2.5 دیا. پیارے ہوتے ہیں نا بھائی, کیا کیا جائے, ان جیسا رشتہ کوئی نہیں. لیکن وہ بندہ باتیں کر بیٹھتا ہے تو تھوڑا بہت پھر وہ نا اپنے بچوں کو مطمئن کرنے کے لیے, وہ بھی میں نے بھائی دیکھے ہیں جو دروازوں پہ کھڑے ہو کے بھائیوں کو دیکھتے ہیں, الماریوں سے دیکھتا ہے, ایسے قد اونچا ہوتا ہے میرا بھائی فلانی جگہ کامیاب ہو گیا, یہ ہوتا ہے, کیا کیا جائے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور سے پیار اور نبی کریم کا اپنے چچا سے پیار, یہ کوئی انفرادی سا رنگ ہے, انفرادی سا. اور پھر چچی کا پیار. ایک دفعہ حضرت ام فضل نے نا لاٹھ لے کے ڈنڈا لے کے مارا ابو لہب کو, اس نے کو بات ایسی کر دی تھی تو چچی نے مارا. یعنی چچی کا حضور سے بڑا پیار. میں کبھی کہتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری باتیں مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے نا, صرف پتہ ہی چل جائے, ان سے اتنی روشنی ملے گی کہ ہمارے گھروں تک نور آئے گا, ہماری گھریلو زندگیاں سکون میں آ جائیں گی اگر ان لوگوں کے حالات ہم تک آ جائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنی محبت کرتے. 3 چیزیں بڑی زیادہ تھی حضرت عباس کے اندر, خود حضور نے بیان فرمایا. فرمایا کہ تو عباس سخی بڑے, اور یہ یاد رکھیے گا بخاری میں پورا باب ہے کہ بندہ جیب کا سخی نہیں ہوتا, سخی بندہ دل کا ہوتا ہے. حضرت عباس سخی بڑے تھے, صلہ رحمی کرنے والے بڑے تھے, رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتے تھے, بہترین. تیسری بات یہ تھی کہ غلام آزاد کراتے تھے. اس کا اگر آج آپ اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو جو لوگ مقروض نہیں ہو جاتے, جب تک بندے کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں تو رشتہ دار بھی پہنچتے ہیں, دوست بھی پہنچتے ہیں, لنگر بھی چلتے ہیں, چندوں والے بھی پہنچتے ہیں. مسجد بنانی ہے, مدرسہ بنانا ہے, قبرستان کا مسئلہ ہے, گلی بنانی, سارے پہنچتے ہیں. اور اگر قرضہ چڑھ جائے تو پھر ادھر ادھر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں اس نے دھوکے کیے, اس نے فراڈ کیے, اس نے فلان کیے. او خدا کے بندو, قرضہ تو چڑھ ہی جاتا ہے, اور اگر قرضہ ولیوں پہ رہا, صحابہ پہ رہا, انبیاء پہ رہا, یہ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ آپ جس بندے کو جس اینگل سے بھی دیکھیں. اس پر میں رات دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ ایک بندہ مصیبت میں اور دوسرا اسے دیکھ کے خوشی کا اظہار کر رہا ہے. معاذ اللہ, ایک بندہ مشکل میں ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو مصیبت میں دیکھ کے خوشی کا اظہار نہ کرنا, ورنہ اس پہ اللہ رحمت کر دے گا اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے گا. ہم تو الٹا کہانیاں بناتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, بندہ الجھ جائے تو طنز کرتے ہیں. باغاں اندر ہریل توتا تے نمیاں نمیاں روے,
تے آکھے باغاں والے پتھر نہ مارو متے کوئی پردیسی ہوئے. پہلے ایک آدمی تکلیف میں او تاڑی مار اڑانا باہو اسی تے گئی اڈن آ رہے, پہلے دکھ میں ہے اور تو اور تکلیف دے رہا. اس لیے عزیزو یہ جو انداز ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. حضرت عباس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو ہوتے تھے نا غلام, ان کی گردنیں پیسے لے لیتے تھے, ان کے مالک تو گردنیں. چلے آج بھی اگر آپ نے ترجمہ کرنا ہو تو لوگ ایڈوانس لے کے نہیں بیچارے پھنس جاتے, جان چھوٹتی ہے پھر اس ملازم کی. تھوڑے تھوڑے قرضوں میں لوگوں کو قیدی نہیں بنا لیا جاتا. حضرت عباس کا شوق تھا غلاموں کو خرید کے آزاد کرنا. کہتے تھے اللہ کے بندے آزادی سے زندگی گزارے تو میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے. غلام آزاد کرنا, اور بھائی مقروض کو تو زکوٰۃ بھی لگتی ہے. ہمارے یہاں جب لوگ مقروض ہو جاتے ہیں تو معاذ اللہ خودکشیاں کرتے ہیں. کیوں؟ کہ ہم آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ نہیں تھامتے, ان کی مدد نہیں کرتے. حضرت عباس نے تو وصال سے کچھ دن پہلے اپنے شہزادے سے فرمایا یہ میں نے 70 لوگوں کی لسٹ بنائی ہے, یہ غلام ہے پتر, ان کو خرید کے آزاد کرنا ہے. 70 لوگ آزاد کیے انہوں نے. لوگوں کی گردنیں چھڑانے کے لیے کردار ادا کریں. اگر کوئی بیچارہ کہیں الجھ گیا تو بازو تھام کے باہر نکالیں, یہ خیر والا کام ہے, اسے کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورت مسجد مبارکہ نا, مسجد نبوی شریف, اس کے بالکل ساتھ پہلے تو حضرت عباس نے کئی دفعہ کہا یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں مدینے, پر میں آپ وہاں ٹھہریے. اور حضور فرمانے لگے میں نبیوں میں آخری ہوں اور لگتا ہے آپ ہجرت کرنے والوں میں آخری ہوں گے مدینے کی طرف آنے والے. خود حضور نے جب اجازت دی تو تشریف لائے, مسجد نبوی کے ساتھ مکان بنایا. حضرت عمر فاروق کا دور خلافت تھا. یہ آپ کو کتب حدیث میں ہر جگہ حدیث ملے گی, اور مسند امام احمد بن حنبل میں ملے گی. آپ گزر رہے تھے حضرت عمر فاروق, تو حضرت عباس کا گھر قریب تھا, تو جمعے والا دن بعض کتابوں میں آتا ہے جمعے کا دن تھا, حضرت عمر آ رہے تھے اور انہوں نے نا اوپر کوئی مرغا بھی ذبح کیا ہوا تھا اور پانی بھی چل رہا تھا. وہ پرنالا گلی میں تھا, وہ پانی حضرت عمر پہ گرا. آپ نے محسوس کیا کہ تو باقی نمازیوں کو بھی تکلیف دیتا ہوگا, بھائی مسجد کے دروازے پر پرنالا ہو تو کوئی برداشت کرتا ہے. حضرت عمر نے کہا اکھیڑ دو پرنالا, اکھیڑ دیا. سید اللہ فاروق اعظم نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد حضرت عباس آئے رضی اللہ تعالیٰ, کہنے لگے پرنالا آپ نے اکھیڑا. جناب عمر نے وجہ بیان کی, فرمایا وہ چینٹے پڑتے تھے, نمازیوں کو تکلیف ہوتی تھی, معقول وجہ, اکھیڑ دیا. حضرت عباس کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے, میں آپ پر کوئی جبر نہیں کرتا, میں جواب میں کوئی بات نہیں کرتا, ایک بار صرف کہتا ہوں وہ سن لیں گے. حضرت عمر نے کہا کہیے. تو حضرت عباس کہنے لگے جب میں یہ مکان بنا رہا تھا تو حضور تشریف لائے تھے, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا میرے کندھوں پہ خود سوار ہو کے اپنے دست مبارک سے یہ پرنالا لگایا تھا. کپڑے پہ چیٹے پڑے ہیں نا, وجہ تو موجود ہے نا. اب حضرت عمر نے اس پر کیا تبصرہ کیا, تھوڑا سائیڈ پہ کر لیں, چلے اگر حضور نے لگایا تھا تو اس کو دوسرے کونے پہ لگا لیں, کوئی تبصرہ نہیں. تم کہتے ہو کبھی تعمیر کے نام پر, کبھی فلاں چیز کے نام پر, کبھی فلاں چیز کے نام پر. حضرت عباس نے کہا عمر نبی پاک نے لگایا تھا. اتنے لفظ ہیں, ختم ہو گئی ساری وجوہات. حضرت عمر تو اتنا روئے کہ بیٹھ گئے, آنسو نکل آئے آنکھوں سے. کہنے لگے عباس میرے ساتھ چلیے, اسی جگہ جاتے ہیں جہاں سے پرنالا اکھیڑا ہے. آپ اس طرح کریں, اب آپ میرے کندھوں پہ چڑھے اور اس کو دوبارہ لگائیں. جس چیز کو رسول کریم نے جہاں لگایا تھا اس کو ہٹانا. ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا, بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہی ڈوب گئے. میرے دوستو یہ تو انداز ہمیں صحابہ نے دیا ہے. میں اور آپ اس رسول کے ماننے والے ہیں جس کریم محبوب نے وصال ظاہری سے پہلے منبر پر بیٹھ کر صحابہ سے کہا تھا میرا ارادہ ہو گیا ہے لوٹ جانے کا, میری طرف سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو میں حاضر ہوں.
ہاں نہ ذرا ایک ایک کر کے ہم بھی 2 منٹ کے لیے بہو سے پوچھ نہ لیں، داماد سے پوچھ نہ لیں، جس بیوی نے ساری زندگی کوڑے کے نیچے وقت گزارا ہے اس سے پوچھ نہ لیں کہ تم میری طرف سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ پڑوسیوں سے 1-2 دفعہ بات کر نہ لیں؟ ایک صحابی اگر میدان بدر کے اندر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے صفیں سیدھی کراتے وقت مجھے تیر چبھویا ہے، حضور تو معصوم عن الخطا ہے، محبوب کے لیے تو یہ تصور کرنا جرم ہے، لیکن ہماری تعلیم کے لیے وہ صحابی کیا کہتے؟ حضور مجھے تیر چبھویا ہے، تو محبوب کیا فرماتے؟ مجھے استثناء حاصل ہے، وزیر اعظم پر، گورنر صاحب پر اور صدر پر پرچہ ہی نہیں ہو سکتا، میں چونکہ فلاں عہدہ رکھتا ہوں لہذا میرے ساتھ کیسے تو نے بات کر لی؟ یہ میرے رسول کا دیا ہوا طریقہ ہے۔ محبوب کریم نے گویا اپنے لفظوں میں بات کر رہا ہوں، حضور نے جو قانون بنایا تھا محبوب نے خود اپنے آپ کو اس قانون کے حوالے کیا، فرمایا آ جا میں کرتا ہٹاتا ہوں تو بدلہ لے لے۔ ہاں نا، آؤ نا 2 منٹ کے لیے اپنے آپ کو کٹہروں میں کھڑا کرو نا، آؤ جس جگہ پہ بیٹھ کے 25-30 سال سرکاری نوکری کی ہے، آؤ نا اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرو، اپنی عدالت میں اپنے آپ کو پیش کرو۔ نوکری کی ہے کہ تعلقات نبھائے ہیں، سرکاری نوکری کی ہے کہ افسروں کو راضی کیا ہے۔ آؤ نا جن کو منصب ملے ہیں، منصب جن کو عہدے ملے ہیں، جن کو بڑا کچھ ملا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے آئے نا اپنے آپ کو کٹہروں میں کھڑا کر۔ وہ پیر صاحب، وہ مولوی صاحب جن کے لوگوں نے ہاتھ بھی چومے اور ان کے پیروں میں نذرانے بھی ڈالے، اور گھنٹوں لوگوں نے سڑکوں پہ پھول لے کے جن کا استقبال بھی کیا، اور جن کے بچوں کو بھی لوگوں نے سلوٹ کیا کہ یہ شیخ کی اولاد ہے، وہ آئے نا کبھی کٹہرے میں کھڑے ہو کے بتائے نا جس دین نے انہیں اتنا دیا ہے انہوں نے اس دین کو کیا دیا ہے۔ وہ اپنی عدالت میں خود پیش ہوں، وہ بتائیں کہ تم بتاؤ نا، تمہارے ارد گرد والے بہت سارے لوگ وہ بھی ہیں جو چھابڑی لے کے سودا بیچنے جاتے ہیں، تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے وہ بھی ہیں جو 30-40 ہزار کی نوکری کرتے ہیں، خس خس جنہ قدر دا میرا تے صاحب نو وڈیائیاں، میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں، تو دے نہ جواب دے، لیکن حق بات کی ضرورت ہی نہیں، مزاج ہی نہیں، طے کر لیا ہے کہ حق نہیں کہنا، صرف گروپ بندی کرنی ہے، صرف مزاج یہ بنا لیا ہے کہ میں کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، ہو جائے ساری دنیا ناراض ہوتی ہے، بس یہ سوچ کے رات سو جانا سارے ناراض ہو جائیں تو کام چل جائے گا، کہیں اللہ رسول نہ ناراض ہو جائے، یہ سوچ کے سویا کرو۔ ہمارا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہے، آپ کا چونکہ ایک یہودیوں کی فیملی سے تعلق تھا، فرماتے ہیں میرے والد اور میرے چچا مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے، میری طرف بڑی توجہ رکھتے تھے، تو میں جس دن حضور مسجد قباء کے قریب تشریف لائے تو میرے چچا اور والد حضور سے مل کے آئے، تو ان کی کیفیت اتنی بدلی ہوئی تھی، انداز اتنا بدلا ہوا تھا کہ میں ان سے ملنے گئی تو انہوں نے توجہ ہی نہیں کی، میں دروازے تک ان کے استقبال کو گئی، انہوں نے توجہ کوئی نہیں کی، بڑے عجیب سے پریشان تھے، پانی پوچھا تو انہوں نے اس پر بھی کوئی بات نہ کی، ایک دوسرے سے وہ کلام کرنے لگے والد اور چچا، تو میرے چچا والد سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو تورات میں ہم نے نشانیاں پڑھی تھی یہ وہی نبی ہیں؟ تو میرے والد کہنے لگے حرف حرف سچا ہے، یہ وہی پیغمبر ہے۔ تو میرے چچا کہنے لگے پھر خیال کیا ہے آپ کا، کرنا کیا ہے؟ تو کہنے لگے میں جب تک زندہ رہوں گا معاذ اللہ ان کی مخالفت کرتا رہوں گا، حق پہنچ گیا ہے، اطلاع آ گئی ہے، انشراح صدر ہو گیا ہے، دل گواہی دے رہا ہے سچے رسول۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہنے لگے یہ وہی رسول ہیں، ایک ایک بات سچی ہے، ایک ایک حرف سچا ہے، ایک ایک قول سچا ہے، ان کی تو ادائیں بھی وہی ہیں جو تورات زبور انجیل میں لکھی ہیں، لیکن میں ساری زندگی مخالفت کروں گا،
ہم نے غور کرنا ہے یہودیوں والی یہ عادت کہیں مسلمانوں میں تو سرایت نہیں کر گئی، جس کا ہمیں پورا پتہ چل جاتا ہے یہ حق ہے، ہم اس کے بھی مخالف ہیں، جس کی بات کے بارے میں انشراح صدر ہو جاتا ہے، دل گواہی دیتا ہے کہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس کو بھی قبول نہیں کرتے۔ تو اہل یہود کا طریقہ ہے، مسلمانوں میں کیسے آ گیا؟ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیا چیز وجہ بنتی ہے کہ جب انسان اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے؟ تو قرآن مجید نے اسے بھی بیان کیا، فرمایا اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا؟ اَرَأَيْتَ، کیا آپ نے دیکھا ہے مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اس شخص کو دیکھا ہے جس نے خواہش نفس کو ہی خدا مان لیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان کے سائے کے نیچے اللہ کے سوا پوجے جانے والے معبودوں میں سے سب سے سنگین اللہ کے نزدیک وہ معبود ہے جو لوگ اپنے نفس کی خواہش کو معبود بنا کے پوجتے ہیں۔ رب کہتا ہے انہوں نے اللہ کے مقابلے میں معبود بنا لیا، کس کو؟ نفس کی خواہش کو۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف نفس کی خواہش ہے، چلتے کس طرف ہیں؟ رب کہتے ہیں انہوں نے نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، اللہ کا حکم نہیں مانتے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، جنازے کو بھی نماز ہی کہتے ہو نا؟ اس کا پورا نام کیا ہے؟ کو بھی نماز ہے اور فجر والی بھی نماز ہے۔ کتنا دوڑ رہا ہے بندہ، محلے کا ایک علاقے کا ایک بااثر آدمی انتقال کر گیا، دوڑ رہا ہے، چھٹی لی ہے، بھاگا آیا ہے، جلدی سے وضو کیا، جنازہ پڑھنا ہے، لمبا چوڑا رش ہو گیا، صفیں گنی نہیں جا رہی، سر گنے نہیں جا رہے، یہ کس لیے آئے؟ کہتے ہیں نماز پڑھنے ہے جنازے کی۔ اگر تو آئے ہو نماز پڑھنے تو فجر بھی نماز ہی ہے، ظہر بھی نماز ہے، عصر بھی نماز ہے، مغرب عشاء بھی۔ اگر تو نماز پڑھنے آئے ہو تو بتاؤ یہ والی چھٹی تم نے 5 نمازوں میں کیوں نہیں لی؟ اگر تو آئے ہو نماز پڑھنے تو پھر بتلاؤ یہ والا اہتمام فجر میں کیوں نہیں ہوا؟ یہ تم نماز پڑھنے نہیں آئے، یہ ہم اللہ کے حضور حاضری دینے نہیں آئے، یہ وہ جو سیاسی رکھ رکھاؤ ہے، یہ جو ذاتی تعلق، یہ نفس کی عبادت ہے، یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے، یہ خواہش نفس کی تکمیل ہے۔ یہ رب کی عبادت، یہ تو اپنے خواہش کے پیچھے دوڑے آئے ہو۔ مجھے بتلاؤ نا۔ وہ ایک شاعر تھے، انہوں نے بات تو بڑی غلط کی، لیکن چلو بعض اوقات نصیحت کے لیے کچھ باتوں کو دہرا دینا چاہیے۔ پاکستان کے ایک معروف شاعر تھے، ان سے کسی نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں؟ کہنے لگا آدھا مسلمان ہوں آدھا کافر ہوں۔ اور کس طرح؟ کہنے لگا اسلام کے اندر خنزیر بھی حرام ہے اور شراب بھی حرام ہے، لیکن میں خنزیر نہیں کھاتا، شراب پی لیتا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ۔ کہنے لگا خنزیر سے مجھے نفرت ہے، شراب میں چھپ کے کئی کونے میں جا کے پیتا ہوں، تو آدھا مسلمان ہوا نا۔ کہ اگر تو میں دین کا حکم سمجھ کے نفرت کروں تو پھر جتنی خنزیر سے کروں اتنی شراب سے بھی کروں۔ تو کسی نے اس پر تنقید کرنی چاہیے تو اس نے کہا ٹھہر جا ذرا سن، جس طرح شراب حرام ہے، جس طرح جوا حرام ہے، جس طرح خنزیر حرام ہے، جو چاہے مانگ لے منگتا حضور دیتے ہیں، جو چاہے مانگ لے منگتا حضور دیتے ہیں، جو چاہے مانگ لے منگتا حضور دیتے ہیں،
حسن حسین کا صدقہ حضور دیتے ہیں، حسن حسین کا صدقہ حضور دیتے ہیں، جو چاہتے تھے نبی سے وہ مانگ لیتے تھے، جو چاہتے تھے نبی سے وہ مانگ لیتے تھے، یہ جانتے تھے صحابہ حضور دیتے ہیں، یہ جانتے تھے صحابہ حضور دیتے ہیں، وہ شیخ سعدی ہے کہ جن کو خواب میں آ کر، وہ شیخ سعدی ہے کہ جن کو خواب میں آ کر خود اپنی نعت کا مصرع حضور دیتے ہیں، خود اپنی نعت کا مصرع حضور دیتے ہیں، اور بریلی والے رضا خان کا جو عقیدہ تھا وہی ہے اپنا عقیدہ حضور دیتے ہیں، وہی ہے اپنا عقیدہ حضور دیتے ہیں، جو چاہے مانگ لے منگتا حضور دیتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ دوستو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیکی پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، تو دوستو زیادہ سے زیادہ اس نیکی میں اپنا بھی حصہ ملائیے اور دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر فی الدارین۔